بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر محفل صدر گرامی قدر محترم المقام صوفی باصفا عاشق رسول جناب حضرت مولانا حکیم محمد افضل صاحب نقشبندی مجددی زید مجدہ برادران دین و ملت، بڑی ہی بابرکت اور نورانی روحانی محفل ذکر حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا، ہمارے برادر طریقت جناب انتظار صاحب نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے انتظام اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ دن کے وقت میں ہر آدمی کی مصروفیت ہوتی ہے، دن کی محفلوں میں حاضری دینا لوگوں کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے، لیکن محفل دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے وہی ان محفلوں میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر آپ سب کا اس محفل میں حاضر ہونا، یقیناً میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہر آنے والے میرے نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے کو اللہ تعالیٰ ذکر رسول کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ ان محفلوں میں آنا بڑی ہی برکتوں کا حامل ہوتا ہے۔ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، ان محفلوں میں ہم رسماً حاضری نہیں دیتے، بلکہ ان کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی
گناہ اور غلطیاں اور قصور انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارے رب کا بڑا ہی کرم ہے کہ ان محافل میں حاضری دینے سے اور کچھ ایسے نیک اعمال ہیں جن کے کرنے سے آدمی کے تمام صغیرہ گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو بہت سی غلطیاں، بہت سے قصور، بہت سی سستیاں اور غفلتیں جو انسان سے واقع ہوتے ہیں، اور وہ تمام گناہ جو صغائر سے تعلق رکھتے ہوں، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، مسجد شریف کی حاضری سے معاف ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور سننے سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، نیک لوگوں کی زیارت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے ادب و احترام سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی آسانیاں اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہیں۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ جس شخص نے ماں باپ کا چہرہ فقط محبت سے دیکھ لیا نا، حدیث شریف میں آتا ہے اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ بخاری شریف کی جب یہ میں حدیث شریف پڑھتا ہوں تو بڑا ہی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی چھوٹی سی نیکی کو حقیر مت سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، اس نیکی کو اس لیے نظر انداز کرنا یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، میں بڑی نیکیاں کروں گا، تو اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو اس لیے حقیر نہ سمجھو، یہ چھوٹے درجے کی نیکی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی نیکیاں آدمی کرے، وہ درجہ قبولیت کو نہ پہنچیں، اور چھوٹی نیکی آدمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو وہ چھوٹی نیکی بڑی نیکیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ دیکھنے میں یہ چھوٹا سا عمل ہے، ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا، احترام سے دیکھنا، یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا اجر ذرا غور کریں کتنا بڑا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے اپنی ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا، یا دونوں میں سے ایک کا چہرہ اولاد نے محبت و احترام سے دیکھا، اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ اور دن میں اگر 100 مرتبہ بھی کوئی ماں باپ کا چہرہ اس نیت سے محبت سے دیکھے کہ مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، تو 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تو 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ چھوٹی نیکیاں بعض اوقات بڑی نیکی قبول نہ ہو تو چھوٹی نیکی قبول ہو جائے، تو چھوٹی نیکی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ اللہ کریم نے خود فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پہ حاوی ہے، اور اللہ کی رحمت کا اندازہ کوئی بندہ لگا نہیں سکتا۔ تو اس کی رحمتیں تو بے شمار ہیں، اس کے لطف و کرم بے شمار ہیں، اس کے احسانات بے شمار ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہر انسان کو اللہ فرماتا ہے میں نے نعمتیں جو دی ہیں، میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے، میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکو گے۔ میں نے تو ہر نعمت تمہیں دی ہے، میری نعمتیں ان گنت ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس کی نعمتیں ان گنت ہیں، اور ان کی نعمتوں کا گننا شمار کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔
ساری نعمتیں بے نیاز رب نے انسان کو دی ہیں، لیکن کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ آج دنیا کا یہ دستور ہے، کوئی کسی پہ نیکی کرے تو ساری زندگی اس کا احسان جتلاتا رہتا ہے۔ کوئی وقت آ جائے نا تو وہ پھر احسان جتلاتا ہے، یاد کر میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ یہ ہمارا ظرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان وراء الورا ہے، ساری نعمتیں دے کر بھی رب نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں ان گن طرح طرح کی نعمتیں دیں، میرے تم پر احسان ہیں، کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت رب کی ایسی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ ایک نعمت عظمیٰ اللہ کی ایسی ہے جس کے تصدق میں ساری نعمتیں بے نیاز رب نے عطا فرمائیں۔ وہ نعمت جب ہمیں عطا فرمائی نا تو پھر قرآن میں رب نے احسان جتایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا، میرا یہ احسان ہے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا محبوب رسول انہیں عطا کر دیا ہے۔ تو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی پیارے محبوب کی تصدق میں عطا کی ہیں۔ اور وہ نعمت عظمیٰ جب ہمیں حضور کے امتی ہونے کا شرف ملا، ہمیں حضور کا کلمہ نصیب کیا، ہم اپنے پیارے آقا کے امتی ہوئے، تو یہ رب کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اپنے مدینے والے پیارے محبوب کی غلامی ہمیں نصیب فرمائی۔ تو حضور کی غلامی پر اور حضور کے امتی ہونے پر جتنا بھی ناز کرے آدمی وہ کم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم پر بے پایاں لطف و کرم فرمایا، ہمیں مدینے والے محبوب کریم کا امتی بنایا، حضور کا کلمہ نصیب کیا، اور ہمیں ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا۔ ہر شخص یہ جانتا ہے اور ہر شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ عزیزم صاحبزادہ محتشم رضا قادری نوری آپ کو بتا رہے تھے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال نبی پاک کی قبر میں زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو ہستی پاک جن کی تمہیں زیارت کرائی جا رہی ہے، دنیا میں ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ قبر میں جب ہم میت کو دفن کر کے آتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے، جب تم لوگ قبر میں میت کو دفنا کر قبر بند کر کے واپس آتے ہو، جاء ملکان، 2 فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں۔ وہ جس سے ہم لٹا کے آتے ہیں نا، حدیث شریف میں ہے، اسے فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ قبر والے کو فرشتے بٹھا دیتے ہیں۔ جو قبر میں ہم لٹایا تھا جس مردے کو، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اسے فرشتے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قبر والا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب حضور کی زیارت کرائی جاتی ہے قبر میں اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو حدیث شریف میں ہے، قبر والا جب حضور کی زیارت کرے گا، جس کے دل میں مدینے والے آقا کا پیار ہوگا، جس نے اللہ رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہوگی، جو حضور کا ذکر سن کر مچل جاتا تھا، اور جو حضور کا ذکر سنتا تھا اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی،
وہ قبر میں جب پوچھا جائے گا تو کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو روزانہ اتنی مرتبہ ان پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ یہ تو وہ ہستی پاک ہے جن کا ذکر سن کر مجھے یوں سکون ملتا تھا جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا۔ تو اللہ ہمارا رب، اسلام ہمارا دین، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے آقا، ہمارے مولا۔ تو حضور نے یہ جو کلمہ نبی پاک کا نصیب ہوا، حضور کی امت میں ہم ہوئے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اور یہ کرم ہوا ہے مدینے والے آقا کے صدقے میں۔ ان کے صدقے میں ہمیں خدا ملا، ان کے صدقے میں ہمیں دین ملا، ان کے تصدق سے ہمیں ایمان ملا، ان کے تصدق میں ہمیں قرآن ملا۔ تو یہ سب حضور کے وسیلے سے ملا ہے نا۔ اللہ کی معرفت بھی، قرآن بھی، دین بھی، ایمان بھی، یہ حضور کی نسبت سے ملا ہے۔ تو جب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ ہم اپنے پیارے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو امتی کو اپنے پیارے نبی پاک سے تعلق کیسا رکھنا چاہیے؟ کیا تعلق ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ تعلق محبت، وہ تعلق احترام، وہ تعلق عشق کیا ہے؟ اس کو ایک حدیث شریف میں سمجھے۔ یہ تو ہر ایک بندہ مانتا ہے، جانتا ہے، اس کا ایمان ہے، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے ان سے ہمارا رشتہ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ نبی پاک سے پوچھتے ہیں تو میرے آقا اس سوال کا جواب دیتے ہیں، حضور اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث شریف پڑھیں، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور پوری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کامل ہوتا ہے حضور کی محبت سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرے ایمان کا درجہ کون سا ہے اور مجھے ایمان کی کون سی کیفیتیں حاصل ہیں، تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا ہر شخص اپنے من کی دنیا میں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، باطن میں جھانک کے دیکھے۔ جتنا جتنا دل میں مدینے والے کا پیار ہوگا اتنا بڑا مومن ہوگا۔ جتنا مدینے والے آقا کا پیار ہوگا اتنا بڑا وہ مومن ہوگا۔ دل میں حضور کی محبت بڑھتی جائے گی، ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا، ایمان کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، ماں باپ، اس کی اولاد، والناس اجمعین، پوری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو ایمان کامل ہوتا ہے حضور کی محبت سے، اور حضور کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان حضور کی محبت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دنیا والوں، قرآن مجید کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان، وہ رحمت للعالمین کی محبت کا نام ہے۔
بہت بڑی بات اقبال کر گئے، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ پورے قرآن مجید کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان وہ مدینے والے آقا کی محبت کا نام ہے۔ اور یہ عشق رسول عشق مصطفیٰ مل جانا معمولی بات نہیں۔ اقبال نے مسلمان نوجوان کو ایک پیغام دیا ہے، جو حضور کے غلام جوانی کی عمر میں ہے نا، اقبال انہیں کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حضور کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، حضور کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ بات سمجھ لی ہم نے کہ ایمان کی پہچان یہ حضور کی محبت ہے، ایمان کی جان حضور کی محبت ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ پایا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی اور رسول اللہ کی زیارت کی، اور ان کی مجلسوں اور صحبتوں میں بیٹھنے والے صحابہ جو دن رات حضور کا دیدار کرتے تھے، فجر کی نماز میں رسول اللہ کی زیارت، ظہر میں حضور کی زیارت، عصر میں حضور کی زیارت، مغرب میں حضور کی زیارت، عشاء میں حضور کی زیارت۔ پانچوں وقت صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے، دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، اور حضور کی خلوتوں اور جلوتوں میں بیٹھ کر اکتساب فیض کیا کرتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں رہ کر اپنے قلوب کو جلا بخشتے تھے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ پایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضور سے محبت کیسے کیا کرتے تھے؟ جب حضور کی محبت ایمان کی علامت و پہچان اور ایمان کی جان ہے، تو کیوں نہ ان ہستیوں سے حضور سے محبت کا طریقہ سیکھیں، ان ہستیوں سے حضور سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھیں جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست رسول اللہ کی زیارت کی، اور حضور سے محبت کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ حضور سے محبت کرنے کے یہ طریقے ہم نے حضور کے سامنے اور حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں اپنائے تھے۔ صحابہ ہم نے جب حضور سے محبت کے طریقے سیکھنے ہیں تو اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے۔ میں صحیح بخاری شریف سے، چونکہ آج ہم پیارے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے، حضور کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہیں، تو صرف بخاری شریف سے سنیے کہ صحابہ حضور سے محبت کا انداز کیا تھا، صحابہ کا ان کا طریقہ کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، 1400 صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام کی جاسوسی کرنے کے لیے اہل مکہ نے ایک جاسوس بھیجا، اور وہ جاسوس انٹرنیشنل جاسوس تھا۔ اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، جو بڑے بڑے بادشاہوں کی جاسوسی کرتا تھا۔ انہیں بھیجا کہ مسلمان 1400 کی تعداد میں ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ہیں، جا کر جاسوسی کر کے آؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، سامان جنگ کتنا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، پوری جاسوسی کر کے آؤ۔
قریش مکہ ادھر انتظار کر رہے تھے. وہ جاسوس جب گیا حدیبیہ کے مقام پر، اس نے جاسوسی کی اور واپس جب آیا تو قریش مکہ نے پوچھا بتا کیا دیکھ کر آیا ہے. اس نے کہا باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک تم سے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی اور ان کے غلاموں سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا. مسلمانوں کے نبی اور ان کے ساتھ آنے والے جان نثار صحابہ سے، غلاموں سے، جان نثاروں سے، فداکاروں سے کہیں لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا. انہوں نے پوچھا کیا ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں؟ کہا نہیں، تعداد میں بھی زیادہ نہیں. کیا یہ جنگ کا سامان کچھ زیادہ ہے ان کے پاس؟ کہا نہ تعداد زیادہ ہے نہ سامان جنگ زیادہ ہے. تو پھر ہمیں روک کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا روک اس لیے رہا ہوں، رأیت کیسر فی ملکہ وکسریٰ فی ملکہ والنجاشی فی ملکہ. روک اس لیے رہا ہوں، منع اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے روم کے بادشاہ کیسر روم کی بھی جاسوسی کی، میں نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کی بھی جاسوسی کی، میں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کی بھی جاسوسی کی. دنیا کے بادشاہوں کی میں جاسوسی کرتا رہا. میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، وہ ادب و احترام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو غلامان مصطفیٰ اپنے آقا کا احترام کرتے ہیں. میں نے تو بڑے غور سے یہ حدیث سنیں، معمولی بات نہیں. میں پھر اپنا اس کا ریفرنس کوڈ کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے. اس نے کہا میں نے تو روم کے بادشاہ کو بھی دیکھا، ایران کے بادشاہ کو بھی دیکھا، اور حبشے کے بادشاہ نجاشی کی بھی جاسوسی کی. میں نے تو دنیا کے بادشاہوں کی وہ تعظیم، وہ ادب، وہ احترام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کا ادب و احترام کرتے ہیں. میں نے تو بادشاہوں کی وہ تعظیم نہیں دیکھی. تو جو قریش مکہ تھے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. وہ چونک گئے قریش مکہ. انہوں نے کہا ہمیں بھی بتانا تو کیا دیکھ کے آیا ہے، اور ہمیں بھی بتا تو نے کیا دیکھا. اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ رسول اللہ اور ان کے غلاموں سے جنگ نہ کرنا، کیا دیکھ کے آیا ہمیں بھی بتا. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی جب وضو کرتا ہے تو ان کے اصحاب ان کے وضو کا استعمال شدہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. وضو کا استعمال شدہ پانی ہتھیلیوں پہ لے کر چہروں اور سینوں پہ مل لیتے ہیں. چہروں اور سینوں پہ مل لیتے ہیں. اور اس نے جو اگلی بات کی نا وہ ذرا دل پہ لکھ لیں. اس نے کہا جو قوم اپنے نبی کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی وہ اپنے آقا کا خون کیسے گرنے دے گی؟ وہ تو وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تو خون کیسے گرنے دیں گے؟ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کا وہ احترام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اسی حدیث میں ہے بخاری میں، حضور وضو فرما رہے تھے نا حدیبیہ میں، جاسوس دیکھ رہا ہے. حضور کلی فرماتے ہیں، عربی میں کلی کو مدمدہ کہتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے حضور جب وضو میں کلی فرماتے تھے اور حلقوم مبارک اور دہان مبارک سے پانی لگ کر باہر آتا تھا، صحابہ ہتھیلیوں پہ لے کے چہروں اور سینوں پہ مل لیتے تھے. اور استنشاق، وضو میں جو ناک صاف کرتے ہیں نا اسے استنشاق کہتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں نوجوانوں اور بزرگوں کو مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ شان مصطفیٰ پہچانو، مقام مصطفیٰ پہچانو. صرف امتی ہونے کا دعویٰ کرنے سے ایمان کامل نہیں ہوتا. اس معیار پہ پرکھنا ہے جس معیار پر صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے.
جس معیار پر صحابہ محبت کرتے تھے. صحابہ کیسے محبت کرتے تھے؟ حضور کلی فرماتے ہیں، صحابہ کلی کا دہان مبارک سے، دندان مبارک سے، حلقوم مبارک سے لگ کر آنے والا پانی، استعمال شدہ وضو کا پانی ہتھیلیوں پہ لے کے صحابہ چہروں پہ مل رہے ہیں. اور آقا جب استنشاق فرماتے ہیں، بینی مبارک وضو میں صاف کرتے ہیں، تو ناک کی رطوبت صحابہ کرام ہتھیلیوں پہ اس طرح مل لیتے تھے، مل کے چہروں اور سینوں پہ مل لیتے تھے. اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، رسول اللہ کی جسمانی رطوبات کو رب نے خوشبودار بھی بنایا تھا اور پاک بھی بنایا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے کلی کا پانی، حضور کے حلقوم مبارک سے لگ کر آنے والا پانی، اور استنشاق جو بینی مبارک، ناک مبارک کی رطوبات ہیں، صحابہ کہتے ہیں وہ خوشبودار تھیں، پسینہ خوشبودار تھا. اسی لیے اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رطوبات جسمانیہ کو پاک ماننا اور خوشبودار ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. صحابہ کرام تو حضور کے وضو کا پانی لے کر چہروں پہ مل رہے ہیں، کولی کا پانی لے کے چہروں پہ مل رہے ہیں، اور استنشاق مبارک کی رطوبات لے کر چہروں پہ مل رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، ایک بڑی اہم بات ذرا غور سے سن لے، توجہ میری طرف رکھیے. قرآن کی کسی آیت میں نہیں، قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ میرے نبی وضو کریں تو ان کا پانی لے کر چہروں پہ ملو. قرآن کی کسی آیت میں، یہ میری دو باتیں غور سے سننا، زندگی بھر آدمی ڈولے گا نہیں. قرآن کی کسی آیت میں نہیں. نہ اب دوسری بات، نہ نبی کریم نے کبھی فرمایا، حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں وضو کروں تو میرا پانی لے کر چہروں پہ ملو، نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں. لیکن یہ صحابہ نے کام کیا یا نہیں کیا؟ اور کہاں کیا؟ حضور کے سامنے کیا. یہ دو باتیں بڑی توجہ سے سمجھیں. میں نہیں، اور نہ مصطفیٰ کریم نے کبھی فرمایا کہ میرا پانی وضو کا استعمال شدہ لے کے چہروں پہ بلو، کبھی نبی پاک نے. لیکن صحابہ نے یہ کام کیا اور حضور کے سامنے کیا. اللہ، سبحان اللہ. یہ کام کیا اور حضور کے سامنے کیا. دلیل اس کی کوئی نہیں، دلیل اس کی لوگ پوچھتے ہیں جی یہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ لو سنو ذرا، صحابہ نے یہ کام کیا اور بغیر دلیل کے کیا. نہ قرآن میں نہ حدیث میں صحابہ نے یہ کام کیا اور حضور کے سامنے کیا. اب مسئلہ سمجھیں، وہ کام جو نہ کبھی اللہ کریم نے حکم دیا ہو نہ اس کے پیارے رسول کریم نے حکم دیا ہو، وہ کام اگر حضور کے سامنے کوئی صحابی کر دے اور حضور اس سے منع نہ فرمائے اور اس سے منع، حضور خاموش ہو جائیں، تو حدیث شریف کے مطابق اس کو سنت تقریری کہتے ہیں. حدیث تقریری اور سنت تقریری کہلاتا ہے. یہ کام حضور کے سامنے صحابہ نے کیا اور میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے. تو لہذا صحابہ کے اس عمل پر حضور نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ میرے محبت اور احترام میں تم نے جو کچھ کیا ہے بالکل درست کیا ہے. اس کی دلیل کوئی نہیں، دلیل اس کی کوئی نہیں، مگر صحابہ نے یہ کام کیا.
لو سن لو کیوں کیا صحابہ نے؟ اس لیے کہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. محبت دلیل کی نہیں ہوتی. صحابہ نے یہ کام کیا اور حضور کی محبت میں کیا. اس سے آگے بڑھیے. یہ تو وضو کا پانی استعمال شدہ چہروں پہ مل رہے ہیں، سینوں پہ مل رہے ہیں. میرے آقا جب حجامت بنواتے تھے نا، حجامت بنواتے تھے، حدیث شریف میں ہے جب حضور کے بال مبارک حجامت کے کٹ رہے ہوتے تھے تو صحابہ حضور کے گرد اس طرح طواف کرتے تھے جیسے پروانہ شمع کے گرد طواف کرتا ہے. اور حضور کی حجامت مبارک کے کٹے ہوئے بال صحابہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے، سنبھال کے رکھ لیتے تھے. مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی ایک ٹوپی کے اندر حضور کی حجامت مبارک کا ایک کٹا ہوا بال، منہ مبارک ٹوپی کے اندر سیا ہوا تھا، اور حضور کے منہ مبارک والی ٹوپی پہن کر جنگ میں جاتے تھے. کہیں سے بھی ناکام نہیں ہوتے تھے، جہاں جاتے تھے فتح یاب ہو کے آتے تھے. ایک جنگ میں جنگ ہو رہی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی رسول سپہ سالار ہیں، لڑتے لڑتے ٹوپی گر گئی. ٹوپی گری تو آپ سواری سے نیچے اتر آئے اور ٹوپی ڈھونڈنے لگے. میری ٹوپی گر گئی، میری ٹوپی کہاں ہے؟ ٹوپی تلاش کرنے لگے. سپاہیوں نے کہا جناب آپ ہیں سپہ سالار، آپ ہیں کمانڈر، اور یہاں گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، آپ کو ٹوپی کی فکر پڑی ہے، چھوڑیے ٹوپی کو، سینکڑوں ٹوپیاں مل جائیں گی. آپ ٹوپی تلاش کرتے پھرتے ہیں، ادھر تلواریں چمک رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزوں کی جھنکار ہے، اور آپ ٹوپی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ مجھے ٹوپی کی تلاش کیوں ہے؟ میں ٹوپی کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے ٹوپیاں اور مل جائیں گی، مگر اس ٹوپی کی تلاش اس لیے ہے کہ اس میں رسول اللہ کا ایک منہ مبارک سیا ہوا ہے، اور حضور کے منہ مبارک والی ٹوپی پہن کر جس جنگ میں بھی جاتا ہوں کبھی ناکام نہیں ہوا، کبھی ناکام نہیں ہوا. تو جب منہ مبارک والی ٹوپی گم ہو گئی تو پھر فتح جو ہے کیسے ہوگی؟ مجھے تو فتح ملتی تھی منہ مبارک کی برکت سے، اس لیے مجھے تلاش ہے اس ٹوپی کی جس میں رسول اللہ کے منہ مبارک سیے ہوئے. قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہ حضور کی حجامت کے کٹے ہوئے بال ٹوپیوں میں سیو، نہیں ہے. نہ کبھی نبی پاک نے فرمایا. صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ اور کیا نا. اور حضور کے حجامت کے کٹے ہوئے بال صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے زمین پہ، اٹھا کے محفوظ کر لیتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، میرے صحابہ ہدایت کے ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، اور ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. ہدایت پانا چاہتے ہو، ہدایت لینا چاہتے ہو، ہدایت تک پہنچنا چاہتے ہو تو سن لو میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ تو بھائی وضو کا پانی چہروں پہ مل رہے ہیں، منہ مبارک لے کر سنبھال رہے ہیں، ٹوپیوں میں سی رہے ہیں. ایک صحابی کے پاس حضور کی حجامت کے یہ ناخن مبارک، انگلیوں کے ناخن مبارک کٹے ہوئے، حجامت ہو رہی ہے، ناخن کٹے جا رہے ہیں، اور جو صحابی ہے حضور کے کٹے ہوئے ناخن سنبھال رہا ہے. جب ان کا آخری وقت آیا نا، وصال کا وقت، تو اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ میرے غسل و کفن و جنازے کے بعد جب قبر میں اتارو تو یہ میری وصیت لکھ لو اور یاد کر لو، جب مجھے قبر میں دفنا دیا جائے تو حضور کی حجامت کے کٹے ہوئے ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا قبر میں.
حضور کے حجامت مبارک کے کٹے ہوئے ناخنوں کی برکت سے مجھے بخشش کی امید ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا حضور سے محبت کا طریقہ ہے۔ محبت رسول معیار ایمان ہے۔ نہیں مجھے کہنے دیجئے کہ رسول اللہ کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔ اور حضور سے محبت کیسے کی جائے؟ یہ صحابہ نے حضور سے محبت کر کے زمانے کو دکھا دیا کہ ہم نے اپنے آقا سے محبت کے یہ طریقے اپنائے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تو ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب جس کسی کو ہدایت چاہیے اس کو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اور حضور کے صحابہ کے طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضور سے محبت رکھنا ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وضو کا پانی بھی ملا چہروں پہ، حجامت کے کٹے ہوئے بال ٹوپی کے اندر سیے خالد بن ولید نے۔ صحابی رسول ناخن وصیت کر رہے ہیں قبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا، آنکھوں پہ رکھ دینا۔ یہ باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، مگر صحیح بخاری شریف جب پڑھیں نا تو حضرت انس بن مالک کی روایت پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر نماز رب کی پڑھی جا رہی ہے اور صحابہ نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے کسی کے چہرے کو، نماز رہ جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ سارے نمازی مل کے آپ پہ فتویٰ لگا دیں گے کہ تم نے ادھر کیوں دیکھا۔ مگر صحیح بخاری کے اندر روایت ہے سیدنا ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میرے غلاموں کو نماز پڑھائے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ جس دن میرے نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا نا، وصال فرمایا، فجر کی نماز کا وقت تھا اور سیدنا صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا، نماز پڑھاؤ۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے غلام کس طرح میرے ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صدیق مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں اور تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے۔ ادھر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے ارادہ فرمایا میں دیکھوں میرے غلام میرے ابو بکر کی امامت میں کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا جب تشریف لائے نماز کا ماحول دیکھنے کے لیے تو پہلی صف کے بالکل برابر میں حضور کے گھر مبارک کا دروازہ تھا۔ جب دروازہ حضور کے گھر مبارک کا، اس کے آگے ایک ہمہ وقت اون کا پردہ لٹکا رہتا تھا۔ اون کا پردہ ذرا بھاری ہوتا ہے۔ جب حضور نے پردہ ہٹایا نا صحابہ کو دیکھنے کے لیے، مصلی پہ ابو بکر کیسا لگ رہا ہے، صحابہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، منظر دیکھنے کے لیے آقا آئے تھے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا، صحیح بخاری میں ہے، پردہ ہٹنے اور اٹھنے کی آواز آئی نا، سارے صحابہ نے سمت قبلہ سے منہ موڑ کر رسول اللہ کے چہرے کی زیارت شروع کر دی۔ سب صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ سانگلہ ہل والو ذرا غور کرنا، یہ صحابہ کا حضور سے محبت کا طریقہ ہے۔ یہ صحابہ کا انداز عشق ہے کہ دلوں میں جو مدینے والے کا پیار تھا اس نے مجبور کر دیا کعبے سے منہ پھیر کر رسول اللہ کے چہرے کی زیارت شروع کر دی۔ آپ ایسا کریں نماز ٹوٹ جائے گی، میں ایسا کروں نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا صحابہ کی نماز ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟
اس لیے کعبے سے منہ پھیرا ہے تو کعبے کے کعبے کی طرف ہو گیا ہے. کعبے سے منہ پھیرا لیکن رسول اللہ کی زیارت کرنے لگے نماز کی حالت میں. نماز اس لیے نہیں ٹوٹی کہ کعبے کے کعبے کا دیدار کر رہے ہیں. اسی لیے میرے امام نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا. سب صحابہ نے ادھر. ایمان سے بتاؤ قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو حضور آ جائیں تو حضور کا چہرہ دیکھو؟ نہیں ہے قرآن میں. نہ کبھی نبی پاک نے فرمایا کہ میں آ جاؤں تو نماز میں کعبے کو چھوڑ کر مجھے دیکھو. نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ رب نے فرمایا نہ نبی. صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے، میری طرف کیوں دیکھا ہے؟ نا صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، انس بن مالک کی روایت پڑھ رہا ہوں. نبی کریم مسکرائے، حدیث کے لفظ ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. حضور کے چہرے پہ یہ صحابہ کا عمل دیکھ کے کہ صحابہ نے کعبے سے منہ پھیر کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا، یہ عمل دیکھ کر رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. اور حدیث کے لفظ ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مسکرائے، مسکرا کے فرمایا تم صلاتکم، اے میرے غلاموں تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا تھا، مبارک ہو تم عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو. صحابہ کی نمازیں تو کامل ہوتی ہیں دیدار مصطفیٰ سے. نماز کے اندر رسول اللہ کے چہرے کی زیارت، یہ صحابہ کا عمل بتا رہا ہے کہ نماز میں جو حضور کا چہرہ دیکھا اس سے ہماری نمازیں کامل ہوتی ہیں. اور اسی بخاری کی ایک اور روایت سن لیں. امام کے بالکل پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. مسجد میں نماز ہو رہی ہے، 10-20 صفحے مسجد میں نمازیوں کی ہیں، تو جو نمازی امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے جو بالکل پیچھے کھڑا ہے. اور جو دائیں طرف ہیں اس کے بعد ان کی فضیلت، اور پھر اس کے بعد جو بائیں طرف کے نمازی ہیں پھر ان کا درجہ اور فضیلت. تو یہ حضور کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے نا. لیکن ایک صحابی جان بوجھ کر اس فضیلت کو چھوڑ دیتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے. صحابہ نے پوچھا تمہیں مسئلے کا پتہ ہے کہ حضور کے پیچھے جو کھڑا ہوگا اس کا درجہ زیادہ ہے، تو تم یہ فضیلت چھوڑ دیتے ہو، دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے ذرا، صحیح بخاری میں ہے. اس نے کہا میں اس فضیلت پر دیدار مصطفیٰ کو ترجیح دیتا ہوں، ان فضیلتوں پر میں دیدار مصطفیٰ کو ترجیح دیتا ہوں. مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے، معلوم ہے، پتا ہے کہ رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہونا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر اس فضیلت پر میں دائیں طرف اس لیے کھڑا ہوتا ہوں جب آقا نماز شروع کرتے ہیں پوری نماز میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتا رہتا ہوں. میں تو دیدار مصطفیٰ کو ترجیح دیتا ہوں. یہ ہے صحابہ کی حضور سے محبت. میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تم پر لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے. میرے صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. حاضرین محترم، معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ ایمان کی جان حضور کی محبت ہے. ایمان کامل ہوتا ہے محبت رسول سے.
اسی لیے صحابہ کی حضور سے محبت کے انداز ہی انوکھے اور نرالے تھے۔ تین باتیں عرض کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہر بندے کی کوئی خواہش ہوتی ہے، تو بھی بتا۔ فرمایا اپنی تین خواہشات بیان کر، میں بھی اپنی تین خواہشیں بیان کروں گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی آقا میرے دامن میں تین ہی خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں۔ پوچھا وہ کیا ہیں؟ آقا پہلی تمنا یہ ہے الجلوس بین یدیک النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پہلی خواہش یہ ہے کہ ہمہ وقت سامنے بیٹھ کر دیدار کرتا رہوں، چہرہ مبارک آپ کا ہو، آنکھیں ابو بکر کی ہوں، ہر لحظہ ہر آن ہر گھڑی دیدار مصطفیٰ کی لذتیں پاتا رہوں، دیدار مصطفیٰ کی لذتیں پاتا رہوں۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ قربان جائیں صدیق اکبر جو سراپا عشق رسول ہے، پروانہ شمع جمال مصطفیٰ ہے، پوری امت میں سب سے بڑا عشق رسول ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دوسری خواہش، دوسری تمنا اور آرزو کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں آقا دوسری تمنا یہ ہے انفاق و مالی علیک۔ حضور مال ابو بکر کا ہو، اشارہ آمنہ کے لال کا ہو، مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو، آپ کے اشارے پہ میں مال لٹاتا رہوں، مال قربان کرتا رہوں۔ آپ مجھے فرمائیں ابو بکر یہاں خرچ کر، یہاں خرچ کر، یہاں خرچ کر، آپ کے اشارے ابرو پر میں اپنا مال لٹاتا رہوں، قربان کرتا رہوں۔ دوسری تمنا کیا ہے؟ مال لٹاؤں۔ پہلی تمنا دیدار میں رہا، ہمہ وقت دیدار کی لذتیں پاتا رہوں۔ تیسری خواہش کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں الصلاۃ علیک۔ حضور تیسری تمنا یہ ہے ہمہ وقت آپ پر درود و سلام عرض کرتا رہوں، ہر وقت درود شریف پڑھتا رہوں آپ پہ۔ یہ تین تمنائیں ابو بکر صدیق، ان کی محبت رسول کی جھلک آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، امام عادل، امام راشد، مراد نبوت، سیدنا عمر فاروق اعظم مظلوم مدینہ، شہید مدینہ، شہید محراب نبوی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی۔ باقی سب صحابہ میرے آقا کے مرید ہیں، عمر فاروق اعظم میرے نبی پاک کی مراد ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کو رب سے مانگ کر لیا میرے مصطفیٰ نے، جو مراد نبوت ہے، مراد رسول ہے۔ حجر اسود کو چومنے لگے نا حضرت عمر، حدیث شریف میں یوں ہاتھ رکھا، حجر اسود کو بوسہ لینے لگے، منہ قریب کیا نا، یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ کہا او حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول اللہ کی تو بوسہ گاہ نہ ہوتا۔ اے حجر اسود تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ تو رسول اللہ کی بوسہ گاہ ہے، تو نے رسول اللہ کے ہونٹوں کے بوسے لیے ہیں، میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر کی حضور سے محبت کی جھلک دیکھ لیں کہ حجر اسود ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، اور حجر اسود کا بوسہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اگر رسول اللہ نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر کہتے ہیں میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں تو رسول اللہ کی بوسہ گاہ ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ترجمان اور نمائندہ بن کر قریش مکہ سے، کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے گئے نا مکہ، صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے موقع پر۔ مکے کے کافروں نے کہا اے عثمان، تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آنے والے جانثاروں کو تو ہم مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے،
نہ بیت اللہ کی طواف کی اجازت، نہ زیارت کی۔ ہاں تمہارے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، تمہیں اجازت ہے، تم آ گئے ہو مذاکرات کے لیے، تم جی بھر کے کعبے کا طواف بھی کرو، حجر اسود کے بوسے بھی لو اور بیت اللہ کی زیارت بھی کرو، تمہیں اجازت ہے۔ حاضرین محترم، سانگلہ ہل والو، ذرا عثمان غنی کا جواب سننا۔ ان کا رسول اللہ کو اجازت نہیں دیں گے، ان کے ساتھ آنے والے 1400 جانثاروں کو بھی مکے میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں تم آ گئے ہو، تمہارے ہمارے اچھے تعلقات، اچھا وقت گزرا ہے، تمہیں اجازت ہے، تم طواف بھی کرو، بیت اللہ کا زیارت بھی کرو، حجر اسود کا بوسہ بھی لو۔ عثمان غنی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عثمان کون ہوتا ہے؟ کعبے کا طواف کرنے والا۔ میرے آقا کو طواف سے روکو، میرے آقا اور ان کے ساتھ آنے والے جانثاروں کو زیارت سے روکو، میں زیارتیں کرتا پھروں، طواف کرتا پھروں۔ عثمان نے کہا سنو، جب تک میرے آقا کعبے کا طواف نہیں کرتے، عثمان کعبے کے طواف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کعبے کا طواف ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، حضور کو روکو تو میں طواف کرتا پھروں، میری کیا مجال؟ میں طواف اس وقت کروں گا جب میرے آقا کعبے کا طواف کریں گے۔ عثمان کے طرز عمل سے پتہ چلا کہ کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، حجر اسود ہے تو نسبت مصطفیٰ سے۔ جبھی تو صحابہ کی رگ رگ نس نس پر محبت رسول کا غلبہ تھا، اور میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد والناس اجمعین اور پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم شکر کرتے ہیں رب ذوالجلال کا، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں تو نے اپنے محبوب کی غلامی نصیب کی، حضور کی محبت دی، حضور کا پیار دیا، حضور کا عشق دیا۔ یہ ساری دولتوں میں سے عظیم دولت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس دولت کی حفاظت کرنے اور اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے منور کرنے کے لیے صحابہ کرام کے طرز زندگی اور ان کے طریقہ زندگی سے نصیحت حاصل کرنے، سبق حاصل کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے اور ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بھائی انتظار صاحب، ان کے تمام ساتھی اہل خانہ نے جس محبت سے ذکر رسول، ذکر حبیب خدا کی یہ پیاری محفل سجائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک بچیوں کی تعلیم کے لیے جو دینی مدرسہ یہاں قائم کیا جا رہا ہے، اس کے یہ افتتاح کے موقع پہ یہ محفل سجائی گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ بچیوں کی تعلیم کا جو مدرسہ بن رہا ہے، اللہ کریم